سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دنیا سے مسلمان ہو کر رخصت ہوئے تھے عبد المتین فیصل آباد سے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے یہ وہ شخص تھے جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو سب سے زیادہ احسانات حضور پر تھے وہ ابو طالب کے تھے۔ کوئی بھی مشکل وقت آتا، کوئی بھی مصیبت حضور پر آتی تو سب سے پہلے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں جب قریش نے بائیکاٹ کر لیا تھا، اس وقت بھی ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ بڑا خوبصورت انداز اس موقع پر ابو طالب نے دکھایا۔ ابو طالب جہاں پر سوتے تھے اس کے ساتھ ہی ایک بستر لگایا اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تھے۔ لیکن رات کے کچھ حصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے اور اپنے بچے کو اٹھاتے، اپنے بچے کو حضور کی جگہ پر سلاتے اور حضور کو اپنے بچے کی جگہ پر سلاتے، اس اندیشے سے، اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور پر تو حملہ ہو سکتا ہے، کیا ابو طالب کے بیٹے پر حملہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ابو طالب کے بیٹے پر بھی تو حملہ ہو سکتا تھا۔ جو حملہ کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہاں پر حضور سوئے ہوئے ہیں، لیکن ابو طالب نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ دیکھا کہ حضور کی زندگی کیسے محفوظ میں بنا سکتا۔ گویا کہ میرا بیٹا جاتا ہے تو جائے، پر حضور پر کوئی آنچ نہ آئے۔ ابو طالب کا یہ جذبہ، یہ احسانات صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ جہاں پر ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ بخاری شریف میں ایک قصہ ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آئے، ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں پر ابو جہل بھی اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھا ہوا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو طالب سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کو گواہی دے دوں گا، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ تو اس وقت یہ ابو جہل اور امیہ یہ ابو طالب سے گفتگو کرنی شروع کرتے کہ آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہے ہو۔ تو ابو طالب نے کہا نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں۔ تو ابو طالب نے آخری وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ اس موقع پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے اللہ ہدایت دیں گے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ ابو طالب نے آخری وقت میں بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس طرح مسلم شریف کی بھی روایات ہیں۔ بہرحال اختصار کے ساتھ یہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا۔